سب کچھ پوچھا گیا، آخر میں ان سے پوچھا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کہا کبھی کبھی۔ کھانا تو کبھی کبھی نہیں کھاتے ہو، جہاں 3 وقت کھانا ہے وہاں ڈنر 5 وقت چل رہا ہے، ایکسٹرا کھانا بھی چل رہا ہے، لیکن بدقسمتی اس مجلس کے اندر ایک بندہ بھی یہ نہیں کہہ رہا ٹھیک ہے اب تک تو آپ کبھی کبھی نماز پڑھ رہے تھے لیکن اب کے بعد یہ شادی ہو جائے گی تو آپ نے 5 وقت نماز پڑھنی ہے۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا میری پرسنل زندگی ہے بھائی میں کچھ بھی کروں، نہیں، لا اکراہ فی الدین کا معنی ہم سمجھے نہیں ہیں۔ بعض کہتے ہیں بھائی دین میں جبر نہیں ہے، دین پہ زبردستی نہیں ہے، دین پر کسی کو مجبور نہ کیا جائے۔ بھائی دین پر مجبور کافروں کو نہ کیا جائے، لاتا ایمان تو ٹھیک ہے، اسلام لاتا ہے قبول کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان کے لیے کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، وہ اپنے قبر میں اللہ کے ہاں جواب دے ہوگا اور اس کی پکڑ شدید ہوگی، لیکن مسلمانوں کے لیے نہیں ہے لا اکراہ فی الدین کہ وہ کہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے۔ نہیں، آپ نے کلمہ پڑھا، آپ مسلمان بن گئے، مسلمان کا معنی تابعدار، فرمانبردار، حکم کو بجاوری کرنے والا، اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے سائے تلے اب زندگی گزارنی ہے۔ یہ ہمارے لیے نہیں ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، بھائی زبردستی نہیں ہے، ہم 5 نماز پڑھے نہ پڑھے ایسی کوئی بات نہیں ہے، زبردستی ہے۔ ہم انہیں کہیں گے، دعوت دیں گے، تلقین کریں گے، ترغیب دیں گے، فضیلتیں سنائیں گے، وعیدیں سنائیں گے، ڈانٹ ڈپٹ دکھائیں گے، حدیث کی روشنی پہ نماز نہ پڑھنے والے کے ساتھ کیا کیا سزائیں دنیا کے اندر اور کیا کیا سزائیں آخرت کے اندر، کیا کیا سزائیں قبر کے اندر ہے اس کے لیے۔ تو یہ لا اکراہ فی الدین ہر جگہ نہیں ہے، کافروں کو زبردستی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے آپ نے اپیل کی، کلمے کی دعوت دی، اسلام کی روشناس اس کو کروایا، لیکن وہ نہیں آتا تو جبر نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کو مجبور کیا جائے گا۔ آپ نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جب اللہ کو مانا اب اللہ کی بھی ماننا ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے اور نبی علیہ السلام کیا ارشادات اور عمل کے طور پر بتا رہے ہیں، اب وہ نبی علیہ السلام کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا اور سنوارنا پڑے گا۔